بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مرتبہ دیا، وہ شان عطا فرمائی کہ مخلوق میں سے کسی کو وہ شان نہیں عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سارے انبیاء کا سردار بنایا، ساری مخلوق کا سردار بنایا، ماشاءاللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں 5 خصلتیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ ایک ماہ کی مسافت سے روب کے ساتھ میں مدد کیا گیا ہوں، یعنی کوئی آنے والا مجھ پہ، جب مجھ پہ غالب آنے کے لیے، لڑائی کے لیے، یا کوئی بھی 1 مہینے کی مدت پہ، سفر کی مدت پہ ہوگا تو اس پہ میرا روب چھا جائے گا، ماشاءاللہ۔ میرے لیے تمام زمین مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے۔ میری امت میں سے جس پر نماز کا وقت آ جائے وہ نماز پڑھ لے۔ میرے لیے غنائم حلال کر دی گئی ہیں، یعنی جنگ کے بعد جو فتوحات ہوتی ہے اس میں جو مال ملتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کی امت کے لیے اللہ نے حلال فرما دیا ہے۔ جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھی، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ آپ سن کے شفاعت کبریٰ کا حق دیا ہے، ساری اپنی امت کے لیے بھی، دوسری امتوں کے لیے بھی آپ سب شفاعت فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اور پہلے نبی کسی خاص ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اور میں سب لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں، کافت الناس، ہیں جی، ساری دنیا جہان کے، قیامت تک کے لیے جو انسان ہیں ان کے لیے میری نبوت ہے، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا میں جامع الکلام کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں، یعنی چھوٹی بات کرتا ہوں اور کوزے میں دریا بند کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ دشمنوں کے دل میں رعب ڈالنے کے ساتھ میں فتح دیا گیا ہوں۔ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے، اور میں اسے جو ہے نا یہ مشکاہ شریف سے اس کو پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا، میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں، سبحان اللہ۔ سبحان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹا، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لیے، میری امت کی بادشاہت وہاں تک پہنچ جائے گی جس قدر زمین میرے لیے سمیٹی گئی ہے۔ مجھے 2 خزانے سرخ اور سفید عطا کیے گئے ہیں۔ میں نے اپنے رب سے سوال کیا تھا کہ میری امت کو عام قید سے ہلاک نہ کرے اور مسلمانوں کے سوا کوئی ایسا دشمن ان پر مسلط نہ کرے جو ان کے جمع ہونے کی جگہ لے لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں وہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے تیری امت کو یہ بات عطا کر دی ہے کہ عام قید سے ان کو ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر ان کے سوا کو دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کی جمع ہونے کی جگہ لے لے، اگرچہ تمام روئے زمین کے لوگ ان پر جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ خود ایک دوسرے کو قتل کریں اور ایک دوسرے کو قید کریں، سبحان اللہ۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن عاص کی ملا، میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت بیان کریں جو تورات میں ہے۔ فرمایا، اللہ کی قسم تورات میں ان کی صفت موجود ہے، جیسے قرآن پاک میں سے کہ اے نبی، ہم نے تجھ کو امت پر شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، تو امیوں کی جائے پناہ ہے،
تو میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے، تو بدخو اور بازاروں میں گل مچانے والا نہیں ہے، تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے اور بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کو اس وقت تک نہیں دنیا سے اٹھائے گا یہاں تک کہ اس کے سب گمراہ قوم کو سیدھا کر دے، اور کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں اور اس کلمہ طیبہ کے ساتھ اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور ایسے لوگوں کو کھول دے جو پردے میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے میں آیا تو میں نے کچھ دشمنوں کا تان سن رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ کوئی اس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں کون ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، مجھ کو بہترین خلق میں پیدا کیا، پھر ان کے 2 گروہ بنا دیے، مجھ کو ان کے بہترین گروہ میں رکھا، پھر ان کو قبائل میں تقسیم کر دیا، مجھ کو بہترین قبیلہ میں رکھا، پھر ان کے گھرانے بنائے، مجھ کو بہترین گھرانے میں پیدا کیا۔ میں بہترین ذات کے لحاظ سے بھی تم سب سے سب سے اعلیٰ ہوں، اور حسب کے حساب سے بھی سب سے اعلیٰ ہوں۔ جی سبحان اللہ۔ حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جبکہ آدم اپنی گوندی ہوئی مٹی میں پڑے تھے۔ میں تم کو اپنے امر کی ابتدا بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ جب میں پیدا ہوا انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ان سے نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ فخر نہیں ہے، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور کوئی فخر نہیں ہے، آدم اور ان کے علاوہ سب نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں انبیاء علیہ السلام کا سردار ہوں گا اور میں پہلا ہوں گا جس سے قبر پھٹے گی، اور میں کوئی فخر کی بات نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ۔ کتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ اعزاز سے نوازا، اور ہم بھی ان کی نسبت سے ایک بہت بڑی الحمدللہ شان والی امت ہے۔ صرف یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ کے حکموں کے اوپر ان کی مجابری کریں، دن رات صبح شام سے محبت کا اظہار کریں، اور جتنا ممکن ہو سکے اتنا زیادہ زیادہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر پڑھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔